السلام علیکم ناظرین، نو ٹو نالج میں آپ سب کا خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا، جس کے بارے میں آپ نے کبھی نہ کبھی سنا یا پڑھا ضرور ہوگا۔ لیکن کیا سائنس یہ ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا؟ یہ نالج آپ جانیں گے نو ٹو نالج پر۔ ناظرین، چاند ہم سے 3,85,000 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں پر جانے میں 6 سے 7 دن لگ جاتے ہیں۔ زمین سے اتنی دور ہونے کے باوجود میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے، سبحان اللہ۔ لیکن اب یہاں ایک سوال آتا ہے کہ کیا سائنس نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی تحقیق کی ہے؟ اس بارے میں ہم جانتے ہیں۔ ناظرین، ایک ٹی وی انٹرویو میں مصر کے ماہر ارضیات ڈاکٹر ظہول النجار سے میزبان نے اسی آیت مبارکہ کے متعلق پوچھا، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ سورہ قمر کی آیت ہے کہ قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر ظہول نے میزبان سے کہا کہ اس آیت مبارکہ کی وضاحت کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ڈاکٹر ظہول کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں برطانیہ کے مغرب میں واقع ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا، جس کو سننے کے لیے مسلم اور غیر مسلم طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ وہاں سائنسی حقائق پر گفتگو ہو رہی تھی، تو ڈاکٹر ظہول نے چاند کے شک ہونے کا واقعہ سنایا کہ مشرکین مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہتے تھے۔ تو ایک دن ابو جہل چند سرداروں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا قیقان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے دو ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ دوستوں کہتے ہیں کہ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ان سب نے ایک ساتھ کہا کہ ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس کے پہاڑ پر نظر آیا، دوسرا قیقان پہاڑ پر نظر آیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو اب گواہی دو۔ لیکن دوستوں، ان کے دل پر تو قفل پڑے تھے۔ کہنے لگے، محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کسی نے کہا، محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ سب آنے والوں نے یہی بات کی کہ ہاں، ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہی سنتے ہی مشرک بول اٹھے کہ بس پھر تو یہ عام جادو ہے کہ جس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند دو ٹکڑے نظر آیا ہے۔ ناظرین، اسی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیات نازل فرمائیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ظہول واقعہ سنا بھی نہیں پائے تھے کہ ایک برطانوی مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ سر، اگر اجازت دیں تو میں بھی اس واقعے پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ظہول نے کہا، ٹھیک ہے، تم بات کر سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب میں مختلف مذاہب کی تحقیق کر رہا تھا تو ایک دوست نے مجھے قرآن شریف انگلش تفسیر پیش کی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر لے آیا۔ گھر آ کر جب میں نے قرآن شریف کو کھولا تو سب سے پہلے جس صفحے پر میری نظر پڑی وہ یہی سورہ قمر کی آیات تھیں۔ ان آیات کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوں اور پھر دوبارہ آپس میں جڑ جائیں؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے ایسا کیا؟ ان آیات مبارکہ نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں قرآن پاک کا مطالعہ جاری رکھوں۔ کچھ عرصے بعد میں اپنے گھریلو کام میں مصروف ہو گیا، مگر میرے اندر سچائی کو جاننے کی تڑپ کا اللہ تعالیٰ کو خوب علم تھا۔ اسی وجہ سے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ٹی وی پر ایک باہمی مذاکرے کا پروگرام چل رہا تھا، جس میں ایک میزبان کے ساتھ 3 ماہر فلکیات یعنی ناسا کے سائنسدان بیٹھے ہوئے تھے۔
تو ناظرین ٹی وی میزبان نے سائنسدانوں سے سوال کیا کہ چاند پر آپ نے کیا تجربات کیے؟ سائنسدانوں نے بتایا کہ چاند پر آنے جانے کے انتظامات پر $1 کھرب خرچ ہوتا ہے۔ چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا ہمارا مقصد تھا۔ دراصل ہم نے چاند پر ایسی دریافت کی ہیں کہ جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اس سے دوگنی رقم بھی خرچ کرنا پڑ سکتی ہے۔ میزبان نے پوچھا وہ دریافت کیا ہے؟ سائنسدانوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور پھر یہ دوبارہ آپس میں مل گئے۔ میزبان نے پوچھا آپ نے یہ چیزیں کس طرح محسوس کیں؟ انہوں نے کہا ہم نے تبدیل شدہ چٹانوں کی ایک ایسی پٹی وہاں دیکھی ہے کہ جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطح تک کو کاٹا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس بات کا تذکرہ ماہرین سے بھی کیا۔ ان کی رائے کے مطابق ایسا اس وقت تک ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جب تک ماضی میں کسی دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں اور پھر دوبارہ آپس میں جڑ بھی گئے ہوں۔ برطانوی مسلم نوجوان نے بتایا کہ جب میں نے یہ گفتگو سنی تو اپنی کرسی سے اچھل پڑا۔ میں نے سوچا کہ اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن کو کھولا اور سورہ قمر کو پھر پڑھا اور یہی صورت میرے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں افروز واقعہ شیئر کر دیں۔ شکریہ۔